کہ ایک شخص نسور نامی شخص تھا، نسور نامی، کہ اس کی شکل و صورت، علماء نے لکھا شکل و صورت بالکل عورتوں جیسی تھی، لباس بھی عورتوں جیسا پہنتا تھا اور اس کی آواز بھی عورتوں جیسی تھی، اور اس کا کام کیا تھا کہ بادشاہ شاہی محل میں رہتا تھا، بادشاہ کی بیویاں جو تھیں بیگمات اور کہتے صاحبزادیاں، ان کو نہلاتا دھلاتا تھا اور ان کی مالش کیا کرتا تھا، یہی اس کا کام تھا۔ اب بارہا وہ توبہ کرتا تھا لیکن توبہ ٹوٹ جاتی تھی، اس کا کام ہی یہ تھا، وہ آدمی تھا حقیقت میں، عورتوں جیسا لباس پہن رکھا تھا اور عورتوں جیسی اس کی شکل بھی تھی، آواز بھی ویسی تھی۔ اب بارہا توبہ کرتا لیکن نہیں، توبہ پر نہیں عمل نہیں کر پاتا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک قیمتی ہیرا گم ہو گیا، اب تلاش کیا گیا لیکن نہیں ملا، تو جتنی بھی شاہی خاندان کی خادمائیں تھیں سب کو جمع کیا گیا اور پوچھا گیا کہ بھائی ایک قیمتی موتی ہیرا غائب ہے، کس کے پاس ہے؟ اگر کسی کو پتا ہو تو بتا دے۔ لیکن جب کسی نے اقرار نہیں کیا تو ساری خادماؤں کو لائن سے جمع کیا گیا اور کہا گیا سب کے کپڑے اتار کے برہنہ کر کے تلاشی لی جائے گی۔ چنانچہ جب یہ منظر دیکھا نسو تو مرد تھا، کانپنے لگا، رونے لگا، اللہ آج بتا لے، آج ستاری کا معاملہ فرما لے، آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دوں گا اور کبھی اس گناہ کو دوبارہ دہراؤں گا نہیں، اللہ بس آج بچا لے، کیونکہ اگر آج میرا گناہ سب کے سامنے کھل گیا تو پھر میری گردن ماری جائے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں مرد ہوں اور عورتوں کی خدمت پر مامور تھا، تو میری گردن سے مارنے سے پہلے کوئی اور سزا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کرے دھیرے دھیرے سب کا نمبر ہو گیا، جب نسو کا نمبر آیا کہا نسو اب تمہاری باری ہے، یہ سن کر نسو گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول فرما لی اور ادھر سے آواز آتی کہ بھائی وہ موتی مل گئی، وہ ہیرا مل گیا جو منہ تھا، اور ادھر نسو کو ہوش آ جاتا ہے۔ بہرحال شاہی خاندان کی بیگمات جو تھی، صاحبزادیاں تھیں، شہزادیاں تھیں، وہ کہنے لگیں کہ ایسا ہے آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی اور آپ اتنے خوف اور دہشت میں تھے کہ آپ کے کپڑے اتر جائیں گے، اور چلو ہم معذرت کرتے ہیں۔ ادھر اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے دوسری لڑکی بھیج دی، وہ آئی کہنے لگی نسو چلو ہمارے جسم میں درد ہو رہا، مالش کر دو۔ نسو کہنے لگا نہیں، اب یہ نسو اس قابل نہیں رہی ہے کہ تمہاری مالش کرے، یہ تو بوڑھی ہو چکی، اس کے ہاتھوں میں جان نہیں رہی ہے۔ اور وہ یہ کہہ کر دربار شاہی سے فوراً باہر کے لیے روانہ ہو گئے اور کہا اب کبھی میں اللہ رب العزت سے کیا ہوا وعدہ اپنی توبہ نہیں توڑنے والا۔ تو اس لیے ضرورت یہی ہے کہ آج ہر شخص اس طریقے کی توبہ کرے، اللہ رب العزت کے سامنے گر گرائے، معافی مانگے کہ کبھی اس توبہ کو نہ توڑے۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہانہ ملتی ہے، انسان تھوڑے ایک قدم آئے، اللہ کہتا ہے